بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے گریا کریں تو انہیں مت مارو، کیونکہ پہلے 4 ماہ میں ان کا رونا شہادت لا الہ الا اللہ ہے، اور دوسرے 4 ماہ میں پیغمبر پر صلوات ہے، اور تیسرے 4 ماہ میں اپنے والدین کے لیے دعا ہے۔ مفضل دوسری معتبر حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا اس بچے کے متعلق جو بلا وجہ ہنستا ہے اور بغیر کسی تکلیف کے روتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کوئی ایسا بچہ نہیں جو اپنے امام کو نہ دیکھے اور ان سے بات نہ کرے۔ جب امام غائب ہو جاتے ہیں تو وہ روتا ہے، اور جب حاضر ہوتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، اور جب وہ بولنے پر قادر ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس نے دیکھا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بچے ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں تو ان کے جسم میں رحم کی رطوبت موجود ہوتی ہے، جو کہ ان بچوں کے لیے مضر ہے۔ یہ رطوبت عروق کو دبانے سے ہی نکالی جا سکتی ہے، اور یہ بچوں کے رونے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ پس بچوں کا رونا طبی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نادان انسان کی 6 نشانیاں ہیں؟ معتبر حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ 6 چیزوں سے جاہل کی پہچان ہوتی ہے۔ اول، بے جا غصہ کرنا۔ دوم، بے جا گفتگو کرنا۔ سوم، موقع محل کے خلاف عطا کرنا۔ چہارم، راز فاش کرنا۔ پنجم، ہر کسی پر اعتماد کرنا۔ ششم، دشمن اور دوست کو نہ پہچاننا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سردیوں میں سورج زمین کے نزدیک ہوتا ہے؟ اس کے باوجود سردیوں میں موسم کیوں ٹھنڈا رہتا ہے؟ سردیوں کی ابتدا میں سورج زمین سے 50 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر قریب واقع ہوتا ہے۔ اس کے باوجود موسم کیوں سرد رہتا ہے اور گرمیوں میں معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے؟ علم نجوم کے ماہرین کا کہنا ہے کہ سردیوں میں سورج غیر مستقیم اور مؤدب زمین پر پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں حرارت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جو علاقے قطب شمالی سے نزدیک تر ہوں وہاں زیادہ سردی پڑتی ہے۔ دوسری وجہ دنوں کا چھوٹا ہونا، جس کی وجہ سے سورج زیادہ نہیں رہتا۔ تیسری وجہ پہلے دن کا دوسرے دن پر اثر انداز ہونا ہے، کیونکہ پہلے دن کی سردی دوسرے دن کے سرد ہونے میں مدد دیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میٹھے اور نمکین پانی کے وزن میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ کشتی رانی اور تیراکی کے اعتبار سے دریا کے پانی کے مخصوص وزن کو بے پناہ اہمیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ارشمیدس کے قانون کے مطابق مائع تیرنے والے جسم کا حجم مائع کے وزن کے برابر کم ہو جاتا ہے۔ جس جسم کا حجم 1 میٹر مکعب ہوتا ہے، اگر وہ میٹھے پانی میں قرار پائے تو اس کے وزن سے 1000 کلو گرام کم ہو جاتا ہے، اور اگر سمندر کے پانی میں قرار پائے تو اس کے وزن سے 1028 کلو گرام وزن کم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جو کشتی میٹھے پانی میں 10,000 ٹن وزن اٹھانے پر قادر ہے، وہ نمکین پانی میں 10,282 کلو گرام وزن اٹھانے پر قادر ہوتی ہے۔ اسی طرح 80 کلو وزن رکھنے والا شخص سمندر کے پانی میں 2/24 کلو گرام ہلکا ہو جائے گا، نتیجتاً وہ نمکین پانی میں میٹھے پانی سے زیادہ آسانی سے تیر سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دریا میں محلول کی صورت میں سونا موجود ہوتا ہے؟ لکھا گیا ہے کہ سمندر کے پانی میں محلول کی صورت میں سونا پایا جاتا ہے۔ ہر 1 مکعب میٹر پانی میں 50 ملی گرام سونا موجود ہوتا ہے،
اور اگر سمندروں کے پانی میں موجود سونے کی مکمل مقدار معلوم کرنا چاہیں تو 50 ملی گرام کو زمین میں موجود پانی کی مجموعی مقدار 1330 ملین کلو میٹر مکعب سے ضرب دے لیں اور جو نتیجہ آئے اسے 3 کھرب افراد میں تقسیم کر دیں تو ہر چھٹے شخص کو 22 ٹن سونا ملے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جسم میں خوشی اور غم کا مقام کون سا ہے؟ محمد بن مسلم سے حدیث نقل کی گئی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان کے بچپن میں پوچھا کہ ہنسی کہاں سے آتی ہے؟ آپ نے فرمایا عقل و تعقل کا تعلق دل سے ہے، جبکہ حزن و اندوہ کا تعلق جگر، سانس اور ہنسی کا تعلق پھیپھڑوں سے ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کے سر کے بال باقی بدن سے زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرماتے ہیں خدائے مہربان نے سر کے بالوں کو پر کر رکھا ہے، کیونکہ جب سر میں پسینہ ہوتا ہے تو وہ آنکھوں کی جانب بہتا ہے، جیسا کہ مانگے نہرواں کی مانند ہے، اور جب پسینہ جاری ہوتا ہے تو ان میں بہنے لگتا ہے اور پیشانی کی 2 اطراف سے بہہ جاتا ہے تاکہ زہریلا پسینہ آنکھوں میں نہ جائے اور آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے اور اندھی نہ ہو جائیں، کیونکہ پسینے سے جسم کے امراض خارج ہوتے ہیں، لہٰذا جس جسم کو زیادہ پسینہ ہوتا ہو اس کو بیماری کم تر لاحق ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کے لیے سخت ترین لمحات کون سے ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے سخت ترین لمحات 3 ہیں۔ نمبر 1، جب انسان ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کو دیکھتا ہے۔ نمبر 2، جب انسان کو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ نمبر 3، جب انسان کو حساب کے لیے خدا کی عدالت میں حاضر کیا جائے گا اور یہ پتہ چلے گا کہ انسان جنتی ہے یا جہنمی۔ کیا آپ جانتے ہیں توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ توحید کی 4 اقسام ہیں۔ اول، توحید ذاتی، خدا ایک اور واحد ہے۔ دوم، توحید صفاتی، خدا کی صفات اس کی ذات ہی ہیں۔ سوم، توحید افعالی، خدا نے مخلوقات کو خود پیدا کیا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ چہارم، توحید عبادی، تمام مخلوقات تکوینی طور پر اس کی پرستش کرتے ہیں اور صرف انسان ہے جسے بااختیار خلق کیا گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں 8 افراد ہم نام ہیں؟ امام کے اصحاب میں 8 افراد کے نام ہشام ہیں اور ان سب نے امام سے حدیث نقل کی ہے۔ نمبر 1، ابو محمد ہشام بن حکم۔ نمبر 2، ہشام بن سالم۔ نمبر 3، ہشام کندی۔ نمبر 4، ہشام معروف بن ابو عبداللہ بزاز۔ نمبر 5، ہشام سیدانی۔ نمبر 6، ہشام خیاط۔ نمبر 7، ہشام بن یزید۔ نمبر 8، ہشام بن مسنا کوفی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کا سر 2 ہڈیوں کی چادر سے کیوں بنایا گیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سر کو خدا نے 2 ہڈیوں کی چادر سے اس لیے بنایا ہے کہ سر سوچ اور افکار کا مرکز ہے اور اسی لیے ہمیشہ گرم ہوتا ہے اور مغز میں زیادہ بخارات وجود میں آتے ہیں۔ اگر سر پر ہڈی کی ایک چادر ہوتی تو بخارات کے خارج ہونے کی جگہ نہ ہوتی اور انسان سر درد میں مبتلا رہتا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان۔
السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔